سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں جنت میں سب سے پہلے خوراک کیا ملے گی؟ جواب ہے مچھلی کا کلیجہ اور جنتی مشروب ہوگا۔ سوال ہے، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب ہے یمامہ میں۔ ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال ہے، وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے شبنم کے قطرے۔ سوال ہے، اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب ہے اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال ہے، جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے، میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ طلاق کی معروف اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ 2، طلاق رجعی اور طلاق بائیں۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ شیطان تھا، جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو واعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سوال ہے، کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ مسواک کے فضائل میں سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تم مسواک کرو، تمہاری گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ کون سی صورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ سورہ فلق۔ سوال ہے، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے، نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال تک۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ برف۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے، اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟
جواب ہے اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں۔ صحابہ کرام کس صحابی کو چوتھائی قرآن سمجھتے تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو صحابہ کرام نے کہا آج قرآن کا 1/4 رخصت ہوا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے، لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی ہم قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں، اگر ویش اور کھچتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوال ہے کون سی 7 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں؟ جواب ہے وہ 7 چیزیں یہ ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چیونٹیوں کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سرما لگانے کی تاکید کی ہے؟ سیدنا معبد بن حوزہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت خوشبودار سرما لگانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے روزہ دار کو اس سے بچنا چاہیے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا خوشبودار سرما سے مراد کستوری ملا سرما ہے۔ وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ کسی فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کھائی ہو یا پھر کوئی واجب کام جیسے نماز روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ سوال ہے شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ سوال ہے عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔
سوال ہے قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے شہد کو۔ قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ غزوہ بنو نذیر کے دوران شراب مکمل حرام ہوئی۔ سوال ہے کن صحابی کو دو پروں والا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو دو پروں والا کہا جاتا ہے۔ زمین پر سونے سے انسان کو کون سی خطرناک بیماری نہیں لگتی؟ ہارٹ اٹیک۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، اور علامہ علوسی صاحب روح المانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سوال ہے تورات میں حرب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے وادی سینا کو۔ سوال ہے جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ جواب ہے مسلمہ کذاب کے خلاف۔ سوال ہے عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب ہے عشرہ مبشرہ میں کل 10 صحابی شامل ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ انعام کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال ہے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے کس بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب ہے سمود۔ کس صحابی کے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لائی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آج میرے پاس ڈھیروں مال ہے اور 100 سے زیادہ پوتے اور پوتیاں ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟
जवाब है सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है।